الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے عہد تدوین فقہ اور تدوین حدیث کے تاریخی پس منظر کو، اس کے اسباب و محرکات کو، حدیث کی جمع و ترتیب کو، علم اسماء الرجال کو، اہل حدیث و اہل الرائے کے منہج کو، اور اخیر میں تدوین فقہ کے عمل پر دروس پیش کیا، جس کے نتیجے میں فقہی مذاہب کی تشکیل عمل میں آئی۔ اب جب یہ بات ہم جان چکے، جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی کہ جو فقہ ہے یہ صرف ایک نظری علم نہیں بلکہ عظیم مجتہدین کی اجتہادی کاوش کی اجتہادی کوشش کا نتیجہ ہے، تو اب ہم انہی فقہی مذاہب کے جو ستون ہیں، جو معمار، ستون تو نہیں، جو معمار ہیں، یعنی جو ائمہ اربعہ ہیں، ان کی علمی تربیتی، ان کے اجتہاد کا طریقہ، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے اور مختصر حالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں اور ان کی حالات زندگی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدائی حالات: آپ کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں کوفہ شہر میں ہوئی۔ جب جوان ہوئے تو اسی شہر میں اپنے والد کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرنے لگے۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے جی؟ اصل نام ہے نعمان بن ثابت بن زوطی، اور آپ کا تعلق ایک عجمی یعنی غیر عرب خاندان سے تھا، لیکن عربی زبان میں مہارت، فقہ میں کمال اور حدیث میں مہارت، اور اسی طرح اسلامی تہذیب اور تمدن میں آپ کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ آپ کمال درجے کے ماہر تھے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ابو حنیفہ یہاں صرف آپ کی کنیت نہیں بلکہ بعد میں چل کر یہ آپ کی علمی شناخت اور علمی پہچان بن گئی۔ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں، جو اکثر مورخین کے نزدیک جو صحیح تاریخ ہے وہی ہے، سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے آپ۔ اور کوفہ اس وقت علمی مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، کوئی عام شہر کی طرح کوفہ نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دار الخلافہ تھا۔ یہاں پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مقیم تھی۔ عبداللہ ابن مسعود، حضرت علقمہ، حضرت اسود، یہاں پر ایسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین موجود تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کوفہ میں فقہی مسائل زیادہ ہوا کرتے تھے، وہ لوگ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ قیاس پر بھی کیا ہے، زیادہ فوکس تھا ان کا۔
یہاں پر نئے نئے معاملات سامنے آتے تھے، حدیث کم تھا لیکن مسائل بہت زیادہ تھے، اور اسی وجہ سے جی امام ابو حنیفہ کا مزاج بھی اجتہادی مزاج بنا، اور یہ دراصل علمی کوفہ کا جو علمی ماحول تھا اسی کے نتیجے میں اس طرح کا مزاج حضرت اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بنا۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کیا ہے، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے کاروباری تھے۔ جب یہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ابتدا میں کیا ہے تجارت میں لگ گئے، خصوصاً کپڑوں میں بھی ریشم کے کپڑوں کا وہ کاروبار کیا کرتے تھے، اور ان کا کاروبار ایمانداری پر، دیانتداری پر، سچائی پر محمول تھا، سچائی کی مثال تھے وہ، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کپڑے میں کیا ہے نقص نکل گیا، کوئی سی خرابی تھی، تو امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ نے ان کا جو اسٹاف تھا یا ان کا جو شاگرد تھا ان کو کہا کہ گاہک کو کیا ہے یہ جو نقص جو پایا جا رہا ہے، جو کمی ہے اس کو بتا دینا، لیکن وہ بھول گیا بیچارہ۔ تو اس کے بعد جب معلوم ہوا تو انہوں نے کیا ہے پورا پیسہ کیا ہے صدقہ کر دیا، سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہے تقوی اور دیانت کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے تعلیم و تربیت بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ اس وقت کے مشہور محدث و فقیہ امام شعبی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا پڑھتے ہو گے؟ آپ نے جواب میں کہا کچھ نہیں۔ تو امام شعبی نے کہا کہ تعلیم حاصل کرو، آگے کیجیے جی۔ چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، تمہارے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ اس دن سے آپ نے تعلیم کی طرف رغبت و توجہ شروع کر دی۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے امام ابو حنیفہ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، فیصلہ کن موڑ ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ اس وقت ایک تاجر تھے، طالب علم نہیں تھے، یعنی علم کی طرف ان کا پہلا قدم جو تھا کسی خاندانی دباؤ یا جس طرح ایک رسمی تعلیم ہوتی ہے اس کے تحت نہیں تھی، بلکہ ایک عالم کی بصیرت، دور رس نگاہوں کا نتیجہ تھا۔ امام شعبی صرف سوال نہیں کر رہے تھے کہ کیا تم پڑھتے ہو، یہ ایک صرف سوال نہیں تھا بلکہ وہ ایک نباس تھے، سمجھ رہے نا؟ چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ اللہ نے لوگوں کے چہروں سے ان کی صلاحیت کو پہچان لینے کا ہنر ان کو دیا تھا، اور یہ سوال جو تھا جی اصل میں ان کی صلاحیت کی کھوج تھی، نہ کہ معلومات کی جانچ، سمجھ رہے نا؟ معلوم کرنا نہیں چاہ رہے تھے وہ کہ آپ کتنا پڑھے ہیں، بلکہ ان کی صلاحیت کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے چہرے سے جو نور ٹپک رہا ہے یہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا اس کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو جاننا چاہ رہے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا نہیں، میں کچھ نہیں پڑھتا۔ اور یہ جو جواب جو ہے نا امام ابو حنیفہ کی، ان کی تواضع کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک ذہین آدمی تھے، ایک کامیاب تاجر تھے، گفتگو اور معاملہ فہمی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے وہ، لیکن علم دین کے سامنے اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے تھے۔ اور اصل میں جی یہی ایک طالب علم کی پہچان ہے
کہ وہ اپنے آپ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے۔ تو امام شعبی نے کہا کہ تعلیم حاصل کرو، تمہارے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو جملہ تھا کہ تعلیم حاصل کرو تمہارے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اس کو آپ ایک صرف جملہ یا ایک سینٹنس کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ یہ ایک دعوت تھی کہ تعلیم کے میدان میں آگے آؤ۔ اس جملے میں ایک بشارت تھی، ایک پیشن گوئی تھی۔ اور امام شعبی نے امام ابو حنیفہ کے اندر کیا ہے، ان کی غیر معمولی ذہانت کو، ان کے فہم و فراست کو، اور ایک مستقبل کا عظیم فقیہ کو کیا ہے دیکھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا، اتنے دور اندیش تھے وہ۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ بات اسی دوران، اسی دن سے کیا ہے، امام ابو حنیفہ کی تعلیم کی طرف کیا ہے رغبت، ان کی خواہش کیا ہے بڑھی۔ دیکھیے یہاں پر جو ذہین تھے، فطین تھے، کامیاب تاجر تھے، فوراً انہوں نے کیا ہے علم کی طرف توجہ دی، ٹال مٹول نہیں کیا، کل پر نہیں چھوڑا کہ سوچ کر بتائیں گے، فیصلہ کر کے بتائیں گے، اتنا لمبا چوڑا ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا ہے اس جملے کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو علم دین کے حصول کے لیے لگا دیا۔ تو معلوم ہوا ان کا جو علم حاصل کرنا ایک رسمی علم حاصل نہیں کر رہا تھا، بلکہ شعوری طور پر ایک مقصد کے تحت کیا ہے وہ علم حاصل کرنے لگے۔ دیکھیے گا آگے کہ کتنی محنت اور کتنی مشقت کے ساتھ انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، اور ایک ایک مسئلے کے لیے کس طرح قرآن کو، حدیث کو کھنگال کر، صحابہ کے اقوال سے کھنگال کر کیا ہے اجتہاد کر کے مسئلے کو کیا انہوں نے اجتہاد کے ذریعے نکالا۔ تو خیر امام شعبی، امام عطا ابن رباح، حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن دینار وغیرہ تابعین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور کوفہ کے بہت مشہور و نامور فقیہ حماد بن سلیمان سے علم فقہ کا اکتساب کیا۔ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے یہ جو امام شعبی ہوں، امام عطا ابن رباح وغیرہ ہوں، عبداللہ بن دینار وغیرہ ہوں، یہ جو جن تابعین کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں جو مضبوط بنیاد پڑی تھی، کانکریٹ بنیاد جو پڑی تھی، اس چیز کو واضح کر رہی ہے۔ یہ جو نام ہے نا جی، یہ سارے کے سارے جلیل القدر تابعین ہیں، اور ان میں سے بعض تو براہ راست ڈائریکٹ صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، خاص کر حضرت نافع جو ابن عمر کے شاگرد، ان کے غلام تھے اور ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے، عطا ابن رباح جو مکے کے بہت بڑے امام تھے۔ سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو تعلیمی سلسلہ تھا ایک مضبوط سلسلے سے جڑا ہوا تھا، جو براہ راست تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کوفہ کے ایک بہت بڑے اور بہت مشہور فقیہ تھے حماد بن سلیمان، یہیں سے امام ابو حنیفہ کی فقہ کی تشکیل شروع ہوتی ہے۔ اور حماد بن سلیمان کون ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کا کوفہ میں جو فقہی مکتب تھا، اسکول آف تھاٹس تھا، جو اس کے یہ وارثین میں سے تھے، اس کے عالم بردار میں سے تھے۔ اور کوفہ جو فقہ و اجتہاد کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا، وہیں پر سے کیا ہے حماد بن سلیمان، وہیں سے کیا ہے حماد بن سلیمان سے انہوں نے علم حدیث اور علم فقہ کو حاصل کیا۔ اور امام ابو حنیفہ نے تقریباً 18 سال تک مسلسل امام حماد کی شاگردی اختیار کی، اور اسی شاگردی کی بنیاد پر ان کے اندر کیا فقہ کے معاملے میں گہرائی آئی، ترتیب اور تنظیم ان کے اندر آئی، اور مضبوط اصول کے ساتھ کیا ہے انہوں نے حدیث اور فقہ کو پڑھا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، آپ کو نہایت ذکاوت و ذہانت کے باعث امام حماد کے شاگردوں میں اس قدر مقام حاصل ہوا کہ سن 120 ہجری میں امام حماد کی وفات کے بعد آپ کو ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔
اچھا، یہ جو مقام تھا نا جی، صرف ذہانت کی بنیاد پر نہیں تھی کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، بہت ذہین اور بہت انٹلیکچوئل تھے، اس لیے کیا ہے ان کو اتنا بڑا مقام ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا ان کے انتقال کے بعد، بلکہ کثرت مطالعہ کی وجہ سے، مسلسل اپنے استاد سے بحث و مباحثہ کی وجہ سے، تقوی کی بنیاد پر، سمجھ رہے نا، اس بنیاد پر کیا ہے ان کو یہ مقام حاصل ہوا تھا۔ یہ مقام سرکاری طور پر بھی نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کے علمی اور عوامی مقبولیت کی وجہ سے ان کو کیا ہے ان کا جانشین مقرر کیا گیا، اتنے بڑے استاذ کا درجہ ان کو دیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کوفہ میں فقہ کا پرچم، اور یا فقہ کے جو سب سے بڑے ستون امام ابو حنیفہ قرار دیے گئے، فقہ کا پرچم ان کے ہاتھ میں آیا، اور یہیں سے دیکھیے امام ابو حنیفہ کا جو مستقل فقہی مکتب ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور بعد میں جو فقہ حنفیہ وغیرہ جو ابھی تشکیل ہو گئی، ابھی تک وہ چیز چلی آ رہی ہے، یہیں سے اس کی کیا ہے شروعات ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ اس سیکوینس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے، آگے یہ چیزیں ساری چیزیں کام آئیں گی آپ۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا امام ابو حنیفہ تابعی تھے؟ یہ سوال اصل میں کیا ہے، ایک تعریفی ہے، جذباتی سوال نہیں ہے۔ تابعی کا مطلب کیا ہے؟ تابعی کا معیار کیا ہے؟ تابعی کا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کیا اور اسی حالت میں وفات پائی ہو۔ صرف ایسا نہیں کہ بہت بڑے علمی شخصیت تھے، علمی جلالت اور علمی عظمت کے مالک تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا، علم کی وسعت کی بنیاد پر کسی کو تابعی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ملاقات کا، ایمان کی حالت میں ملاقات کا کیا ہے ثبوت ہونا چاہیے۔ دیکھیے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور بعض نے تو چند اور صحابہ کی زیارت کا بھی دعویٰ کیا ہے، مثلا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، لیکن تحقیق شدہ اور راجح بات یہ ہے کہ امام صاحب نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، کیونکہ جن حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی، ان کے پاس سوائے دعوے کے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو رائے ہے نا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی ہے، یہ بعض متاخرین علماء کی بیان ہے، بعد کے لوگوں نے کیا ہے اس کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی۔ اس کی وجہ کیا ہے دیکھ لیجئے، اس طرح کہنے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات تقریباً سن 93 ہجری میں ہوتی ہے، سمجھ رہے نا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 93 ہجری میں ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہوتی ہے جی؟ ابھی پڑھا ہم نے 1980 میں۔ تو یہ تو زمانی امکان تو موجود ہے کہ ایک زمانے میں وہ لوگ تھے، لیکن ملاقات کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے، ایک زمانے میں ہونا یہ ملاقات کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس بنیاد پر کچھ متاخرین نے کیا ہے اس طرح کی بات منسوخ کر دی ہے۔ تو معلوم ہوا جی یہ دعویٰ تو ہے کہ یہ تابعی ہیں اور فلاں فلاں صحابی سے ملاقات کیے ہیں، لیکن اس کی سند کہیں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے صحابی سے ملاقات کی، ضعیف اقوال ہے، یا محض ایک حکایات یا کہانی کی بنیاد یا قصہ کہانی کی طرح کیا ہے اس کو کیا ہے بنا لیا گیا ہے۔ اور علم حدیث کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اچھی سے معلوم ہے کہ صرف نقل کر دینا، کسی کی بات کو بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے لیے سند بہت اہم ہے، اس کی سند ہے یا نہیں ہم اس کو دیکھیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتا گئی، راجح بات بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی، جو جمہور محدثین ہیں، جو اصولی ناقدین ہیں، اور جو اہل سنت کے محققین ہیں، ان کے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی ہیں، ان میں امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ذہبی ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان تمام کا موقف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کیا ہے تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں جی، اگر میں نے تابعی کہہ دیا ہے، تبع تابعی ہے، تابعی نہیں ہے۔ اور جو حضرات اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں
تو ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ سلف صالحین سلف صالحین کے فضائل میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہمارا منہج اور ہمارا ہمارا جو عقیدہ ہے یہی بات سکھاتا ہے کہ بلا دلیل کسی کو ہم تابعی نہیں کہیں گے، بغیر سند کی کوئی بات کیا ہے ہم نہیں مانیں گے، ہے نا؟ اب اس کے بعد آئیے اجتہاد کا طریقہ کار. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. چلیے، اجتہاد کا طریقہ کار. امام ابو حنیفہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا جب مجھے قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو اسے لے لیتا ہوں، اگر قرآن میں نہ ملے تو اس کے متعلق حدیث رسول سے لے لیتا ہوں. دیکھیے، یہ بات نہ کسی مخالف گروہ کی جانب سے منسوخ کی گئی ہے، اور نہ یہ بات امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی جانب سے کیا ہے گھڑی ہوئی ہے، بلکہ خود امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، اور ان کے جو قریبی شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی وغیرہ، ہے نا، کہ یہ امام صاحب کا منہج اجتہاد ہے. سمجھ رہے نا؟ ان کا جو منہج اور جو طریقہ ہے یہ چیز یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. کیا طریقہ ہے یہ؟ کہ جب مجھے قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو اسے لے لیتا ہوں. یعنی قرآن مجید اصل الاصول ہے، سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ ترین ماخذ ہے میرے سامنے. اگر اس سے کوئی نص صریح مل جاتا، واضح دلیل مل جاتی، کوئی قطعی ثبوت مل جاتا، تو میں اسے بلا چوں چرا لے لیتا ہوں، کوئی توقف نہیں کرتا ہوں، کوئی قیاس نہیں کرتا ہوں، کوئی اپنے عقل کے گھوڑے یا رائے میں نہیں لیتا ہوں کسی سے، یا اپنے رائے کو نہیں اس میں ڈالتا ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن کے مقابلے میں، نص صریح کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی. اگر قرآن کی آیت مل گئی تو بس وہیں پر کیا اس کو اختیار کر لیتے تھے. ایک ایک جملے کو آپ غور سے سنیں امام ابو حنیفہ کے تعلق سے. اس کے بعد کہتے ہیں اگر قرآن میں نہ ملے تو اس کے متعلق حدیث رسول سے لے لیتا ہوں. سمجھے نا جی؟ کیوں؟ کیونکہ حدیث یہ قرآن مجید کی شرح ہے. دیکھیے، قرآن مجید کے بعد امام ابو حنیفہ صحیح حدیث کو قطعی حجت مانتے تھے، اور یہ بات کہنا کہ امام ابو حنیفہ حدیث کو چھوڑ دیتے تھے یہ سراسر بہتان ہے، یہ علمی کجی اور علمی کمی ہے اور تاریخی جہالت ہے. یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ حدیث کو پرکھ کر، سند اور متن کو دیکھ کر قبول کرتے تھے. سمجھ رہے نا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نصوص کو تلاش کرتے تھے کہ قرآن میں اگر کوئی بات مل گئی تو لے لیتے، اور اگر قرآن میں نہ ملتا تو حدیث میں تلاش کر کے وہ بھی دیکھتے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں، صحیح سند سے ہے یا نہیں. اس کے بعد کیا ہے پھر اس کو قبول کرتے. اس کے بعد کہا اگر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال و آثار سے اخذ کرتا ہوں، اور ان کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتا. کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ امام ابو حنیفہ کا جو سلفی منہج ہے وہ سامنے آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے صحابہ اکرام یہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وحی کو نزول ہوتے ہوئے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے. نزول قرآن کے یہ لوگ شاہد ہیں، اور ان کا فہم
بعد والے جو لوگ ہیں ان سے بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ اور برتر ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و حدیث کے بعد صحابہ کے اقوال کو اجتہاد میں بنیاد بناتے تھے، اور ان تینوں کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، اقوال صحابہ اور آثار صحابہ کے مقابلے میں اور کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یعنی کسی بھی تابعی کا قول، کسی بھی امام کا قول، کسی بھی فقیہ کا قول، ان تمام اقوال میں سے کوئی بھی صحابی کے قول پر مقدم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کے اختلاف میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کرتے، لیکن صحابی کے قول کے مقابلے میں وہ قیاس نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اب آئیے دیکھیے، لیکن امام ابراہیم، امام شعبی، امام ابن سیرین، امام عطا اور حضرت سعید بن جبیر نے جیسے اجتہاد کیا اس طرح میں اجتہاد بھی کرتا ہوں۔ یہاں پر امام ابو حنیفہ اپنا موقف کو واضح کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ابراہیم نخعی ہیں، امام شافعی ہیں، امام سیرین ہے، امام ابن سیرین ہے، عطا ابن ابی رباح ہیں، سعید بن جبیر مکی ہیں، یہ تمام کے تمام جلیل القدر تابعین ہیں، فقہ اور حدیث کے امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یعنی صحابہ کے بعد میں تابعین کے منہج پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی خواہش پر۔ اور امام ابو حنیفہ کی جانب سے یہ عاجزی بھی ان کی علمی نسبت ہے، یہ عاجزی بھی ہے، اور تابعین کی طرف ان کی علمی نسبت بھی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ علاوہ ازیں آپ متواتر دلائل کو قطعی اور اخبار آحاد کو ظنی قرار دیتے تھے۔ علاوہ ازیں کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ جو پچھلا اصول انہوں نے بتلایا کہ میں نص سے لیتا ہوں، میں حدیث سے لیتا ہوں، میں اقوال صحابہ سے لیتا ہوں، یا نہیں تو میں جلیل القدر جو تابعین ہیں انہی کی طرح میں اجتہاد کرتا ہوں، یہ جو پچھلا اصول انہوں نے بتایا، اس اصول کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید اور ایک قاعدہ یہ بتلایا کہ متواتر دلائل کو قطعی اور اخبار آحاد کو ظنی قرار دیتے ہیں۔ متواتر دلائل کا مطلب کیا ہے جی؟ متواتر وہ روایتیں جسے ہر دور میں اتنی زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ متواتر دلائل یعنی تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور یہ چیز امر محال میں سے ہے، یہ چیز ناممکن ہے کہ تمام لوگ کیا ہے کسی جھوٹ پر اتفاق کر جائے۔ مثال کے طور پر اذان کا معاملہ ہے، نماز کی رکعتوں کا معاملہ ہے، قرآن مجید کا نزول کا معاملہ ہے، کوئی کیا ہے اس پر جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے یہ چیز۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ اگر متواتر دلائل اگر ہم کے پاس مل جاتی ہے نا، کوئی ایسی روایت مل جاتی جو متواتر ہے، جس پر جھوٹ کا جمع ہونا محال ہے، تو ایسی چیزوں کو یہ قطعی قرار دیتے تھے، یعنی یقینی قرار دیتے، تو اس پر شبہ نہیں کرتے تھے، اس پر کیا ہے غلطی کا احتمال نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا متواتر دلائل جو ہے عقائد میں بھی حجت کا کام ہوتا دیتا تھا، اور احکام اور عبادات میں بھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد آئیے، اخبار آحاد کو ظنی قرار دیتے تھے۔ اخبار آحاد کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ حدیث جسے کسی ایک نے روایت کیا، ایک راوی نے، یا وہ حدیث جسے چند راویوں نے بیان کیا ہو، تو اس کو ظنی قرار دیتے تھے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ غالب گمان یہ ہوتا تھا، اس پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن کیا ہے یہ معتبر ہوتا تھا۔ ظنی کا مطلب ضعیف نہیں ہے جی، صحیح بھی ہو سکتی ہے مگر درجہ یقین کا نہیں ہے۔ تو
یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام ابو حنیفہ کا یہ بھی اصول تھا کہ عقائد کے باب میں قطعی دلیل کو وہ مانتے تھے، احکام عملی میں ظنی دلیل بھی حجت ہو جاتی تھی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ خبر واحد سے فقہی احکام ثابت کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ غور کیجئے، امام ابو حنیفہ خبر واحد سے بھی فقہی احکام ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سے عقیدہ کے مسائل کے عقیدہ نہیں بناتے تھے۔ تو اس کو آپ خلاصہ کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد قرآن سے شروع ہو کر احادیث، آثار صحابہ اور پھر تابعین کے منہج تک جاتا ہے، تابعین کے منہج تک وہ فالو کرتے ہیں اور ہر دلیل کو اس کے درجے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نہ کہ جذبات کے مطابق۔ اب آئیے آپ کے سلسلے میں علماء کے جو اقوال ہیں اس کی جانب بھی تھوڑا سا ہم توجہ دیتے ہیں۔ آپ کے متعلق علماء کے اقوال، امام مالک سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ اگر چاہیں تو بزور دلیل پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کر دکھائیں۔ یہ قول کن کا ہے جی؟ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو خود حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور جن کا امام ابو حنیفہ سے علمی اختلاف بھی معروف ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے تعریف، یہ جو تعریف ہے نا، علمی دیانت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن کسی صلاحیت کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑے پن کی دلیل ہے، یہ علمی دیانت کی دلیل ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں پتھر کے ستون کو سونا ثابت کر دینا، سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ امام مالک یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس دلائل کی ایسی ترتیب تھی، قیاس کی ایسی مہارت تھی اور اصولی استنباط کی ایسی قوت تھی کہ وہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ مسئلے کو بھی عقل اور نقل کی روشنی میں مدلل انداز میں واضح کر دیتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ وہ باطل کو حق ثابت کر دیتے تھے، بلکہ حق چیز کو، مفروضات کو یا احتمالات کو یا قانونی زاویوں کو اس قدر منظم کر دیتے تھے کہ بات پوری سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اچھا، یہ قول جو ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کی جو استدلال کرنے کی جو طاقت تھی، استدلالی جو ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، بس اس کا اعتراف یہاں پر کیا جا رہا، اور کوئی بات نہیں کہ ان کو استدلال کرنے کی اتنی قوت اور اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر پائی جاتی۔ اس کے بعد دیکھیے امام شافعی کا کہنا ہے کہ علم فقہ سیکھنے والا امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ امام شافعی دیکھیے خود ایک بہت بڑے محدث ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں ایک بہت بڑے، اور فقہ شافعہ کے بانی ہیں وہ۔ ان کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے فقہی اثرات کا ہر فقیہ کیا ہے؟ محتاج ہے، ہر علم فقہ سیکھنے والا محتاج ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو فقہی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے، فقہ کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینا چاہتا ہے، فقہ کی باریکیوں کو سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فقہ کو منظم اصولوں میں ڈھالنے والوں میں سب سے نمایاں ہیں۔ قیاس ہو، استحسان ہو، قواعد کلیہ ہو، ان تمام کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ مضبوط دلائل کیا ہے؟ پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے امام ابو یوسف سے بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کسی مسئلے میں ہمارا باہمی اختلاف ہوتا تو ہم
ہم اسے امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کرتے، آپ اتنی جلدی جواب دیتے جیسے اپنی آستین سے نکالا ہو۔ یہاں پر دیکھیے امام ابو یوسف کون ہے جی؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں یہ، اور بعد میں چیف جسٹس بھی بنے یہ امام ابو یوسف، اور شاگرد کی جانب سے اپنے استاد کے قول کا اپنی علمی مجلس، ان کی جو علمی مجلس لگتی تھی، جو قریب سے انہوں نے ان علمی مجلسوں میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا، اس کی بنیاد پر کیا ہے، وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ کسی مسئلے میں، کسی علمی معاملے میں ہمارا اگر اختلاف ہو جاتا ہم طلباء کے مابین، ہاں، اور ہم واقعی اس مسئلے میں مشکل میں پھنس جاتے، تو ہم اسی علمی مجلس میں کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس اس سوال کو رکھتے، اور آپ سوال سنتے ہی بغیر توقف کے کیا ہے اس کا جواب فوراً دے دیتے، نہ سوچنے، جیسے آستین سے نکالا ہوا مطلب کیا ہے، نہ سوچتے تھے، بلکہ ایسا تھا کہ سوال آپ کے ذہن میں پہلے ہی سے کسی نے ڈال دیا اور آپ اس کا جواب دے دیا۔ تو یہ تینوں قول دیکھیے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے، کہ امام ابو حنیفہ کے پاس یہ اصول ذہن میں محفوظ ہوتے تھے، اور ہر مسئلے کو فوراً کیا ہے اصول پر پرکھ لیتے تھے، کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا علت ہے، فوراً کیا ہے کسی اصول پر پرکھ کر کیا اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ جلد بازی جو ہے سطحیت نہیں، بلکہ گہرا مطالعہ، گہرا تجزیہ اور گہری تیاری کا نتیجہ تھا۔ سمجھ رہے نا؟ مانے آپ سوال کو پڑھتے ہی سنتے ہی کیا ہے جواب آپ کے ذہن میں کیا ہے گردش کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے ان تینوں اقوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی عظمت کا اعتراف، امام ابو حنیفہ کے علمی مقام کا اعتراف، ان کی علمی شان کا اعتراف خود ان کے شاگردوں نے کیا۔ تیسرا قول ان کے شاگرد کا ہے جی، خود ان کے معاصرین نے بھی کیا، جو ان کے ہم عصر تھے، امام شافعی، امام مالک وغیرہ، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ نے بھی کیا۔ دیکھیے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن علمی مقام و مرتبہ، علمی عظمت، یہ سب پر کیا ہے ظاہر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فقہی مباحث میں جو نوع بنو اور تنوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تنوعات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔